الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم خلاصۃ النحو کا سبق نمبر پہلا انشاءاللہ پڑھیں گے کہ درجہ اولیٰ کے جو ہمارے طلباء ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تو ان کو پریشانی ہوتی ہے یہ سمجھنے میں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ اگر لیکچر ریکارڈ کر کے بھیجے جائیں تو انشاءاللہ تو آپ کو اس سے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا اگر آپ اس کو اچھی طرح توجہ کے ساتھ سنیں گے تو پہلا جو سبق ہے خلاصۃ النحو کا وہ ہے لفظ اور اس کی اقسام کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ لفظ کہتے کس کو ہیں، لفظ کہتے کس کو ہیں؟ تو لفظ کہتے ہیں کہ لفظ کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پھینکنا۔ لفظ کا لغوی میں کیا ہوتا ہے؟ لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے پھینکنا، یعنی انسان اپنے منہ سے کچھ پھینکتا ہے، جو بھی وہ بولتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ منہ سے کچھ نہ کچھ پھینکتا ہے۔ تو اس منہ سے انسان جو بھی کچھ پھینکتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لفظ کا لغوی معنی کیا ہے؟ پھینکنا۔ اور اصطلاح میں اصطلاحی جو اس کی تعریف کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ما یتلفظ بہ الانسان، یعنی جس چیز کا جس کا بھی انسان تلفظ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں لفظ، ٹھیک ہو گیا۔ المختصر یہ کہ انسان جو بھی بات بولے، جو بھی بات بولتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہوتا ہے یعنی انسان جو بھی بات بولتا ہے، انسان جو بھی بات کرتا ہے، یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ یا تو وہ انسان جو الفاظ بولتا ہے یا تو وہ اس کا کچھ نہ کچھ معنی ہوتا ہے، یا پھر کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو انسان بولتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں چائے وائے، ٹھیک ہے، کیا بولتے ہیں؟ چائے وائے، یا پھر روٹی ووٹی۔ تو اس میں جو ہم نے چائے بولا ہے، چائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی چائے کوئی چیز ہے، یعنی اس کا معنی ہے مطلب پینے کی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو چائے بولتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہم نے لفظ وائے بولا ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ جو لفظ وائے ہے وہ ہے بے معنی، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ لیکن لفظ چائے ہے، اس کا معنی ہے۔ تو یہ دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ جو پہلا الفاظ ہے یعنی جو بے معنی ہے، جو فضول ہے، جس کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا، تو اس کو کہتے ہیں مہمل۔ کیا کہتے ہیں؟ مہمل، کہ جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا۔ اور جو دوسرا لفظ ہے یعنی جس کا کوئی معنی ہوتا ہے، وہ با معنی لفظ ہوتا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ معنی ہوتا ہے، جیسے کہ روٹی، تو چائے، پانی، تو اس کو کہتے ہیں موضوع۔ موضوع بھی کہتے ہیں اس کو، مستعمل یعنی استعمال، وہ الفاظ جو استعمال کیا جائے۔ تو چائے، پانی، روٹی، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس کو موضوع بھی کہتے ہیں، اس کو مستعمل بھی کہتے ہیں کہ یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن جو دوسرا لفظ ہوتا ہے، بے معنی ہوتا ہے، فضول ہوتا ہے، اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، اس کو کہتے ہیں مہمل۔ جیسے کہ عربی میں اس کی مثال دی جاتی ہے دیزن۔ دیزن ایک آواز، ایک قسم کی آواز ہوتی ہے، مثال کے طور پر دیوار کے پیچھے سے کوئی آواز آ رہی ہے، کوئی دروازے وغیرہ کی آواز، تو اس کو دیزن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو با معنی ہوتا ہے اس کا عربی میں آپ مثال لے لیں قلم، پین، ٹھیک ہے، پین مثال لے لیں آپ اس کی، قلم لے لیں، تو وہ کیا ہے؟ با معنی ہے۔ اور اردو میں اگر بولیں تو چائے، پانی، روٹی جو بھی ہے، تو اس کو کہتے ہیں با معنی لفظ، یعنی موضوع یا مستعمل اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اب ہم جو ہے اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب یہ جو با معنی لفظ ہے نا، جس کو ہم نے موضوع کا بھی نام دیا، مستعمل کا بھی نام دیا، ٹھیک ہے، جس کا کوئی معنی بنتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع یا مستعمل۔ اب یہ جو موضوع ہے یعنی با معنی جو لفظ ہے، اب اس موضوع الفاظ کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں۔ کتنی؟ دو قسمیں بنتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اکیلا، اکیلا لفظ ہوگا، یعنی ایک لفظ ہے وہ بالکل اکیلا لفظ ہے تو با معنی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مفرد یا کلمہ۔ با معنی ہو، اکیلا لفظ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد بھی کہتے ہیں اور کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے کہ ایک سے زائد الفاظ ہوں۔ کون سے؟ با معنی، ایک سے زائد با معنی الفاظ کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مرکب۔ کیا کہتے ہیں؟ مرکب۔ مفرد کی مثال آپ لے لیں، جیسے جمل، اونٹ لے لیں، اور اس کے علاوہ
طاولتن، تو یہ میز کو کہتے ہیں، جیسے طاولتن، جمل، قلم، یہ سارے کون سے الفاظ ہیں؟ با معنی ہیں، لیکن یہ اکیلا موضوع لفظ ہے، اس کو مفرد بھی کہتے ہیں اور کلمہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن جو دوسرا ہے، ایک سے زائد الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، با معنی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لیلۃ القدری، لیلۃ یہ بھی با معنی لفظ ہے۔ لیلۃ کس کو بولتے ہیں؟ رات کو بولتے ہیں، تو اس کا معنی ہے رات، یہ با معنی لفظ ہے۔ اسی طرح القدر، شب قدر کو بولتے ہیں، یہ بھی با معنی لفظ ہے، ٹھیک ہے، با برکت رات، با برکت، تو دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ با معنی ہیں۔ تو کیا پڑھی تھی ہم نے ڈیفینیشن کہ ایک سے زائد جو با معنی الفاظ ہیں، موضوع الفاظ ہیں، اس کا جو مجموعہ ہوتا ہے نا، ایک سے زائد، اب یہ دو الفاظ ہیں تو ان دونوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ اگر اس کو الگ الگ کریں گے تو یہ دونوں کے دونوں مفرد ہیں، لیلۃ یہ مفرد ہے، القدر یہ بھی مفرد ہے، لیکن جب دونوں کو ملا لیا تو اب یہ دونوں کے دونوں کیا کہلائیں گے؟ جب مل گئے تو اب یہ مرکب کہلائیں گے، ایک سے زائد الفاظ کا مجموعہ ہو گیا۔ اسی طرح مرکب کی آپ ایک اور مثال لے لیں، جیسے خلاصہ النحو میں کہ زید جالس فی المسجد، زید مسجد میں بیٹھا ہے۔ اب یہ زید الگ مفرد لفظ ہے اور جالس یہ الگ مفرد لفظ ہے اور فی المسجد یہ الگ مفرد لفظ ہے، المسجد یہ الگ مفرد لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم ان تینوں کو ملائیں گے، تینوں مفرد، تو کیا کہا تھا کہ ایک سے زائد موضوع الفاظ کا مجموعہ، تو یہ ایک سے زائد ہو گئے، یعنی تین جمع ہو گئے، تو ان تینوں کو مل کر جو جملہ بنتا ہے اس جملے کو مرکب کہتے ہیں، اس مکمل مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ لیکن اکیلے اکیلے افراد کو کیا کہتے ہیں؟ اکیلے اکیلے افراد کو مفرد کہیں گے یا کلمہ کہیں گے۔ جیسے جمل ہو گیا، آپ صرف زیدن کو لے لیں، صرف جالسن کو لے لیں اکیلے اکیلے، تو یہ اکیلا جب بھی اکیلا لفظ آئے گا تو وہ مفرد ہوگا، کلمہ بھی کہیں گے اس کو۔ لیکن جب دو تین مطلب ایک سے زائد، دو تین چار جتنے بھی آ جائیں، مجموعہ ہو جائے، اس پورے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں کہ یہ جو مرکب ہوتا ہے نا، یعنی یہ پورا مجموعہ دو تین چار پانچ الفاظ کا جو مجموعہ ہوتا ہے، یہ سے زائدہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اب یہ مجموعہ کبھی تو یوں سمجھ لے کہ اس میں ہمیں بات مکمل ہو رہی ہوتی ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثال یعنی پورے مجموعے سے نا کبھی کبھار بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کبھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ایک قسم ہوتی ہے مرکب تام اور ایک قسم ہوتی ہے مرکب ناقص۔ مرکب تام کیا ہوتا ہے؟ مرکب تام یعنی جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے، یعنی جس مرکب میں بات بالکل مکمل طور پر آپ کو سمجھ میں آ جائے، کوئی چیز ذہن میں باقی نہ رہے، کوئی سوال باقی نہ رہے، اس کو کہتے ہیں مرکب تام، ٹھیک ہے۔ جس مرکب میں، مرکب کیا ہوتا ہے؟ ایک سے زائد الفاظ کا مجموعہ، تو جس مرکب میں یعنی جس مجموعے میں الفاظ کے مجموعے سے آپ کو بات مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے، اس کو مرکب تام کہتے ہیں۔ اور جس مجموعے سے، جس مرکب میں آپ کو بات مکمل طور پر سمجھ نہ آئے، اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص اور مرکب غیر مفید۔ اور جو مرکب تام ہے اس کو مرکب مفید کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ اب ہم ان دونوں کی مثالوں کی طرف چلتے ہیں، ان کی مثالوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مرکب ناقص کو، مرکب تام کو مثال سے کیسے سمجھا جائے۔ مثال کے طور پر میں بولتا ہوں ماء البحر، ماء البحری، سمندر کا پانی۔ اب میں آپ بیٹھے ہوئے میرے سامنے، میں آپ کو بولوں سمندر کا پانی، تو کیا آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی مکمل؟ نہیں آئے گی۔ آپ پوچھو گے بھائی کیا سمندر کا پانی، آگے بھی تو بولو کیا ہوا پانی کو، ہیں؟ آپ پوچھو گے نا کیا ہوا پانی کو۔ ہاں اگر وہ یوں بولتا ہے کہ بھائی ماء البحری حلو، سمندر کا پانی میٹھا ہے، تو اب تو بات سمجھ میں آ گئی، یار سمندر کا پانی میٹھا ہے وہاں پر، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو صرف ماء البحری جب بولا، جب بات پوری سمجھ میں نہیں آئی، ماء البحری سمندر کا پانی، تو بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص۔ اور جب ہم اس کو بولتے ہیں ماء البحری حلو، کہ سمندر کا پانی میٹھا ہے، تو اب بات سمجھ میں آ گئی۔ آپ بیٹھے ہوئے، میں نے بولا سمندر کا پانی میٹھا ہے، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس کو کہتے ہیں مرکب تام۔ اسی طرح ولد صغیر، چھوٹا بچہ۔
اب میں آپ کے سامنے بولوں کہ بھائی ولد صغیر یعنی چھوٹا بچہ، بیڑے بیڑے، تو آپ کو کیا سمجھ آئے گا؟ میں صرف اتنا بولوں چھوٹا بچہ تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا، تو اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں بول دوں کہ بھائی ولد صغیر ذکی، چھوٹا بچہ ذہین ہوتا ہے، تو اب اس میں کیا ہے؟ اس میں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ میں بولوں ولد صغیر ذکی کہ چھوٹا بچہ سمجھدار ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مرکب تام، کہ جس میں بات مکمل ہو جائے، اور جس میں بات مکمل نہ ہو، انکمپلیٹ ہو، اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص۔ امید ہے آپ کو مرکب تام اور مرکب ناقص سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن جو مرکب ناقص کی جو دوسری یعنی مرکب تام کی جو اس میں مثال دی ہوئی ہے، تو وہ یہ دی ہوئی ہے کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ میں آپ کو بولوں اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو آپ کو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی کہ بھائی اللہ ایک ہے، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مرکب تام۔ اسی طرح میں آپ کو بولوں بھائی جھوٹ نہ بول، لا تکذب، تو اس کو مرکب تام کہتے ہیں کہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کوئی بات کر رہے تھے، میں نے آپ کو کہا لا تکذب، جھوٹ نہیں بول، تو یہ کیا ہے؟ مرکب تام ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور اچھا، مرکب جو تام ہوتا ہے اس کو مرکب مفید بھی بولتے ہیں، جملہ بھی بولتے ہیں، کلام بھی بولتے ہیں، تینوں آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ اور جو مرکب ناقص ہوتا ہے اس کو مرکب غیر مفید کا نام دیا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مرکب مفید کی یعنی مرکب تام کی مزید وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ مرکب ناقص کو تو چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ تو ہے ہی ناقص، جس طرح ہم نے محمل اور موضوع میں سے جو الفاظ کی اقسام تھی، محمل موضوع، تو محمل کو چھوڑ دیا، ہم نے موضوع کی اقسام کو لیا کیونکہ وہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح یہاں پہ مرکب ناقص کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ تو ہے ہی ناقص، مرکب تام کو لیں گے، مرکب تام کے بارے میں بحث کریں گے جو کہ فائدہ مند ہے، جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو مرکب تام جو ہوتا ہے نا، اب اس مرکب تام کی بھی چند طریقوں سے مطلب تقسیم کاری کی جاتی ہے۔ مرکب تام کی ایک تقسیم کاری مطلب فعل، فاعل یا پھر مبتدا اور خبر سے مرکب ہونے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ یعنی ایک جملہ ہے نا، وہ مرکب ہوتا ہے، تو یا تو وہ فعل سے مرکب ہوتا ہے یا مبتدا سے یا فاعل سے، مبتدا خبر ہوتے ہیں یا فعل فاعل ہوتے ہیں جب مرکب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں بولتا ہوں اللہ احد، اللہ احد میں ایک اللہ اسم ہے، ٹھیک ہو گیا، مبتدا ہے، اور جو وہ ہے احد یہ خبر ہے، تو مبتدا خبر ہے مرکب لیکن مبتدا خبر سے مرکب ہے، تو یا تو وہ فعل فاعل یا مبتدا خبر سے مرکب ہوتا ہے۔ تو جب یہ مبتدا خبر سے مرکب ہوتا ہے تو اس کو جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب مرکب ایک جملہ ہے وہ یا تو فعل فاعل سے مرکب ہوگا یا پھر مبتدا خبر سے۔ اگر مبتدا خبر سے مرکب ہو تو اس کو جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے؟ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو، جو خلاصہ نام میں لکھا ہوا ہے کہ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے، اور جو جملہ فعل فاعل سے مل کر بنا ہو یعنی جس جملے کا پہلا جز فعل ہو تو اس کو جملہ فعلیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ احد، اللہ کیا ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس جملے کا پہلا جز اسم ہوگا اس کا جملہ اسمیہ، اللہ احد، اس اللہ مبتدا اور احد اس کی خبر، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اسی طرح میں بولتا ہوں دوسری جو مثال ہے جملہ فعلیہ کی مثال میں، نصر رجل، مرد نے مدد کی، یہ مرکب تام ہے، ایک مرد نے مدد کی، تو اب یہ جو نصر ہے یہ کیا فعل ہے، ٹھیک ہے؟ شروع میں کیا آ رہا ہے؟ فعل آ رہا ہے، پہلا جز فعل ہے، تو اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ، یعنی جو جملہ جو ہے مرکب تام فعل فاعل سے مل کر بنا ہو یعنی جس کا پہلا جز فعل ہوگا اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔ تو امید ہے یہ چیز بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب جو مرکب مفید ہے اس کی مطلب دوسری تقسیم کاری اس طرح سے کی جاتی ہے مرکب مفید کی کہ صدق اور کذب کے احتمال کا مطلب اس میں سچا یا جھوٹا ہونے کا جو ہے احتمال ہوتا ہے، کہ مرکب تام ہے
تو اس میں سچا اور جھوٹا ہونے کا کیا ہوتا ہے، احتمال ہوتا ہے کہ یہ سچا یا جھوٹا ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے۔ تو اس اعتبار سے بھی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں جملہ خبریہ اور ایک کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہوگا اس کو کہیں گے جملہ خبریہ۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ زید ذکی، زید بڑا ذہین ہے۔ اب اس کے اندر جھوٹ کا بھی پہلو ہو سکتا ہے، سچ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر سچ کا یعنی سچ میں زید ذہین ہوگا تو یہ سچا ہے، اور اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ بھائی زید ذہین ہے حالانکہ وہ ذہین نہیں ہے تو یہ تو جھوٹا ہے۔ یعنی وہ بولنے والا سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو اس جملے کو کہا جاتا ہے جملہ خبریہ، یعنی کہ کوئی جملہ بولا ہے تو اس جملہ بولنے میں دونوں احتمال ہوں، یعنی اس کو سچا بھی کہہ سکتے ہوں، جھوٹا بھی کہہ سکتے ہوں، بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں یہ سچ بول رہا ہے، پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں۔ اسی طرح جیسے اس میں مثال دی انا کاتبن، بھائی میں لکھ رہا ہوں، انا کاتبن میں لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کوئی فون پہ بات کر رہا ہے، بھائی کیا کر رہے ہو، میں بولتا ہوں انا کاتبن میں لکھ رہا ہوں، تو اب سچا یا جھوٹا مجھے کہا جا سکتا ہے۔ اگر میں سچ میں لکھ رہا ہوں گا تو سچا، نہیں لکھ رہا تو جھوٹا۔ تو جو میں نے جملہ بولا انا کاتبن میں لکھ رہا ہوں، تو اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، یعنی احتمال ہو سکتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے، پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جملہ خبریہ۔ ایک جملہ ہوتا ہے یعنی اس کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ ہی نہیں سکتے بلکہ وہ سچا ہی ہوگا، تو یعنی جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو بلکہ وہ جملہ یقینی ہوگا، نہ آپ اس کو سچا جھوٹا مطلب کہہ ہی نہیں سکتے، تو اس کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ۔ مثال کے طور پر میں بولتا ہوں انصر، مجھے مار، مجھے مار، تو اس میں کیا ہے، انصر مجھے مار، تو سچا یا جھوٹا اس کو نہیں کہہ سکتے، پتہ نہیں سچ بول رہا ہے، پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے، بھائی اس میں نہیں ہوتا، اس میں سچا یا جھوٹ کا احتمال ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح ادرب، تو مجھے مار، انصر کا معنی ہوتا ہے تو مدد کر، میری مدد کر، ٹھیک ہے۔ کوئی بولے یار میری مدد کر، میری مدد کر، تو اس کو ہم سچا یا جھوٹا نہیں بول سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ جملہ انشائیہ۔ یعنی اب کوئی کہتا ہے کہ تو مجھے مار، تو اب ہم اس کہنے والے کو نہ سچا کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو بھائی جھوٹا کہہ سکتے ہیں کہ یار تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ۔ الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے سبق پورا ہوا۔ اچھا، جملہ انشائیہ کی وہ جو ہے تقریباً مشہور جو اقسام ہیں، اس کی 12 اقسام ہوتی ہیں، تو جملہ انشائیہ ہمیشہ انہی میں سے ہوگا، جیسے امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، قسم، دعا، ندا، عرض، تعجب، مدح و ذم، یہ جملے ہیں، تو جملہ انشائیہ انہی میں سے ہی ہوگا۔ امر ہوگا، نہی ہوگا، جیسے لا تکذب، یہ نہی ہے، اور کہ تو جھوٹ نہ بول، اور امر جیسے انصر، ادرب، تو مار، اسی طرح دوسرے جملے دعائیہ، تو ان کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ، انہی میں سے ہی کوئی نہ کوئی ہوگا۔ تو امید ہے آپ تمام کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سمجھا سیکھا اس سے مزید سمجھ کر اس کو دوسروں تک آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خود بھی اس ویڈیو کو دیکھیں، ہو سکے تو اپنے دوسرے اسٹوڈنٹ طلباء کو بھی شیئر کیجیے اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ سبق سمجھ میں آ گیا امید ہے، اب ہم اس کی تمرینوں کی طرف چلتے ہیں۔ دراصل جب سبق سمجھ آئے گا تو ہی تمرینیں حل ہوں گی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سبق سمجھ نہیں آیا اور آپ کسی سے چیٹنگ کر لیں اور کسی سے دیکھ کے تمرینیں حل کریں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوشش کریں خود سبق سمجھیں اور تمرینوں کو خود حل فرمانے کی کوشش فرمائیں۔ مثال کے طور پر ہم سب سے پہلی تمرین جو ہے الف ہے، مفرد اور مرکب الگ الگ کیجئے۔ تو اب مفرد اور مرکب آپ نے الگ الگ کرنی ہے، تو ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر الحیا، اب آپ خود سوچ سکتے ہیں، ہم نے ابھی بھی سبق پڑھا ہے مفرد کیا ہوتا ہے، اکیلا موضوع لفظ مفرد ہوتا ہے، تو اب آپ اس کو ماشاءاللہ حل کر سکتے ہیں کہ الحیا مفرد ہے یا مرکب ہے۔ اور رسولنا، رسول یہ الگ لفظ ہے اور لنا یہ الگ لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جس کے اندر ایک سے زائد الفاظ کا مجموعہ ہو وہ مرکب ہے یا مفرد ہے، تو آپ نے یہ لکھنا ہے خود ہی۔ اور الرجا، تو اس کا بھی امید ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے امید۔
تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہیں یا دو ہیں، کتنے آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ آسان تمرین ہے، سبق سمجھ گئے تو آپ اس کو حل بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رب العالمین، دو جہاں کا رب، عالم کا رب، دونوں عالم کا رب۔ تو اب یہ عالمین ایک لفظ، رب دو لفظ، تو آپ سمجھ سکتے ہیں مرکب ہوگا یا مفرد ہوگا۔ ماشاءاللہ اب تو آپ جواب دے سکتے ہیں۔ اسی طرح الصدق ہو گیا، عبد المؤمن، یہ ماشاءاللہ اس میں دو ہیں۔ الامانت، امانت یہ ایک لفظ ہے۔ اور ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، کیا ہے؟ اللہ کی اونٹنی۔ اب یہ دیکھیں آپ اس کے اندر ایک دو ہیں تین ہیں، آپ خود دیکھ لیں مفرد ہے یا مرکب ہے۔ اور الصوم الجنہ، روزے دار جنتی ہے۔ الصوم الجنہ، دو الفاظ ہو گئے، آپ خود بتا سکتے ہیں کہ مفرد ہے یا مرکب ہے۔ الایمان، ایمان، تو آپ دیکھیں یہ مفرد ہے یا مرکب ہے، آپ خود حل کرنا ہے۔ اب آپ نے سوچ سمجھ کے سبق سمجھ آ گیا تو یہ اب کوئی آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا اب انشاءاللہ یہ آپ کے لیے۔ الصلاۃ نور المبین، اب آپ دیکھ سکتے ہیں دو ہیں، تین حرف ہیں، کتنے حرف ہیں، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو مفرد ہے مرکب ہے، آپ خود بتا دیجئے اپنے ذہن سے۔ اب آپ نے اپنی کاپی پہ حل کرنا ہے اور اس کا نوٹس بھی بنانا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں تمرین جو دوسری ہے، کیا ہے؟ مرکب ناقص، مرکب تام الگ الگ کریں۔ سب سے ہم نے پہلے کیا دیکھنا ہے کہ مرکب ناقص کس سے کہتے ہیں، مرکب تام کس سے کہتے ہیں۔ تو مرکب ناقص جس کے اندر بات مکمل نہ ہو بلکہ ذہن میں سوال پیدا ہو، کچھ نہ کچھ، یعنی کچھ پوچھے بغیر وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو۔ اور جو مرکب تام ہوتا ہے وہ بات اس میں مکمل سمجھ آ جاتی ہے۔ اب میں کہتا ہوں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے بھائی، کیا ہے؟ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ امید ہے آ گئی۔ تو اس کو مرکب کیا کہنا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے۔ اور اسی طرح الطہور شطر الایمان، کہ اسی طرح الطہور شطر الایمان بھی آپ دیکھ لیں۔ حقوق الوالدین کبیرۃ، والدین کے بہت زیادہ مطلب حقوق ہوتے ہیں، بڑے بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ اب یہ اپنے ٹیچر سے اس کا ترجمہ لیں گے، آپ ترجمہ لے کے پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ تمرین خود حل کر لیں گے جب اس کا معنی پتہ چلے۔ الیمین الغموس، یہ نام ہے، ایک قسم ہوتی ہے نا، قسم جو ہم کھاتے ہیں، تین طرح کی قسمیں ہوتی ہیں، تو یہ نام ہے یمین غموس۔ اب میں بول دوں یمین غموس، سمجھ نہیں آئے گا، یہ یمین غموس کو یمین غموس ہی بولیں گے۔ المؤمن مرآۃ المؤمنی، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، تو اس میں بات بھی ماشاءاللہ پوری سمجھ میں آ گئی ہے۔ اور سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، اس میں بھی بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور طلب العلم فریضۃ، علم کو حاصل کرنا فرض ہے، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور البرکۃ مع اکابرہم، برکت بزرگوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس میں بھی ماشاءاللہ جملہ مکمل ہو رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ امۃ مؤمنۃ، اس میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مومن لونڈی، مومنہ لونڈی، اس کا کیا معنی ہے؟ مومنہ لونڈی۔ آپ بیٹھے ہوئے میں بولوں مومنہ لونڈی، بات سمجھ میں آئے گی؟ نہیں آئے گی، تو اس کو کیا کہنا ہے؟ مرکب تام یا مرکب ناقص؟ اب آپ نے اپنے ذہن سے لکھنا ہے۔ لا يدخل الجنۃ قاطع، کہ قطع تعلقی کرنے والا ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ امید ہے اس میں بات سمجھ آ رہی ہے حدیث۔ تو مرکب کیا ہوگا آپ نے دیکھنا ہے۔ العلم النافع، علم نافع، تو کچھ سمجھ میں آیا؟ میں بولوں بھائی علم نافع، کچھ سمجھ میں آیا؟ تو آپ خود بتائیں اور اس کو اپنے کاپی پر لکھیں، فیر کریں۔ الزکوٰۃ کنطرۃ الاسلام، ٹھیک ہے؟ تو یہ مکمل آپ نے لکھنی ہے، اپنی کاپی پر اس کو حل کرنا ہے۔ جس کے الفاظ معنی نہ آئیں اپنے ٹیچر سے، اپنے اساتذہ سے پوچھ لیں۔ اللہ پاک آپ تمام کو علم نافع عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اس کا دوسرا لیسن بھی ہم انشاءاللہ اسی طرح ریکارڈ کر کے آپ کو بھیجتے رہیں گے، آپ خود بھی سنیں اور اس کو آگے شیئر بھی کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔